سے زیادہ باغات ہیں، مطلب باغ ہیں، باغیچے ہیں، 45 سے زیادہ آم ہیں، اور سب میں اس میں انار اور یہ سب تمام چیز. اور اللہ کی بڑی نعمت 12 بیٹے ہیں. سبحان اللہ بولو. کتنے بیٹے؟ کتنے بیٹے ہیں یار؟ مگر یہ درد کی کہانی بھی سن لو. ایسا نہیں ہے ایوب علیہ السلام جو ہے نا وہ پیسوں کے بعد بچوں کے بعد اللہ کو بھول گئے. نہیں، انہوں نے اعلان کر رکھا تھا جس سے پورے علاقے میں کہیں کھانا نہ ملے وہ ایوب کے گھر مہمان بن جائے. سبحان اللہ. دن رات لٹاتے تھے. اب تو میاں 11ویں شریف بھی لوگ ہوتی ہے تو اپنے کاتے اپنی 11ویں کھا لیتے ہیں. غریبوں کی دعوت ہی نہیں ہوتی. ایسی 11ویں کس بات کی 11ویں ہے جو 11ویں والے کی بات ہی پوری نہیں ہوئی. 11ویں والے نے تو غریبوں کو کھلایا ہے یار. کبھی 11ویں کیا کرو تو 10 مالداروں کی دعوت کرو تو 5 غریب کی بھی کر دیا کرو. اللہ اکبر. توجہ ہے؟ کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے کیا چچا؟ اچھا اب آپ نہ بولیں، مجھے ہی بولنے دیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کتنے بچے تھے؟ لنگر چل رہا ہے، خوب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ایوب راتوں کو رو کے اٹھ کے روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. مگر ایک دن امتحان شروع ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہو آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمایا جائے گا، ہے نا؟ سنیں کیا ہوا معلوم ہے؟ ایوب علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ آیا، کہنے لگا آپ کا امتحان ہوگا. کیا ہوگا بولو؟ امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی. تو کیا ہوا؟ دوسرے دن بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے تھے. تقریر کرتے 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 ایسا طوفان آیا، لوگ ادھر ادھر چلے گئے. طوفان جب رکا تو دوسرا طوفان آ گیا. ایک آدمی آیا، آ کے بولا حضور اب بڑی خبر خطرناک لائے ہوں. بولے کیا خبر ہے؟ کہ ایسی ہوا چلی ہے سارے باغات کے پیڑ تھے سب ٹوٹ گئے، گر گئے، بنجر زمین ہو گئی، کچھ نہیں بچا. پھر دوسرا آدمی آ گیا. یار ایک امتحان ہو گیا تھا، اب دوسرا نہیں ہونا تھا. نہیں، دوسرا بھی تیار ہے. 10 منٹ کے بعد ایک اور آدمی آ گیا، کہنے لگا حضور ایک امتحان اور ہے، ایک سخت بات خبر اور ہے. بولے کیا خبر ہے؟ کہنے لگے پانی اتنا خطرناک طریقے سے آیا، ایسی شکل لے کے آیا کہ ساری بکریاں مر گئیں، سارے مویشی مر گئے. تو نیچے کو منہ کر لیا. مگر ایک بات بتاؤں، باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہے، مگر بیٹے کا؟ جلدی بتاؤ، بیٹے کا؟ کسی اس آدمی سے پوچھنا، اس سے پوچھنا جس نے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا. وہ بتائے گا کہ او یار میں نے دیکھا ہے 4 آدمی کھڑے کرتے ہیں ہاتھ پکڑ کے، یار چلو قبرستان تک تو چلو. تو کہتا کیا جاؤں؟ میری لاٹھی جو ہے نا وہ تو اس کے اوپر ہے، میرا بیٹا تو مر گیا. کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ توجہ ہے؟ ہاں. تو یار وہ ایوب علیہ السلام بیٹھے. ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضور اللہ آپ کو صبر دے، آپ کو ثابت قدم رکھے، بڑی خطرناک خبر لایا ہوں، درد بھری خبر ہے. آپ نے فرمایا بولو کیا خبر؟ کہنے لگے آپ کے بڑا بیٹے دعوت کھانے گئے تھے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ چھت گر گئی، 12 کے 12 شہید ہو گئے. آنکھوں میں سے پٹ پٹ آنسو گرے. آہ نہ کر لبوں کو سی، عاشقی دل لگی نہیں ہوتی. عاشقی دل لگی، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. ایک دم روئے، اور رونے کے بعد جب بیٹوں کے جنازے آئے تو 2-3 گھنٹے تک جنازے دفن کرتے رہے. جب دفن کرتے تھے نا تو اس وقت کچھ بال سفید تھے. جب دفن کر کے فارغ ہوئے تو ایوب علیہ السلام کی پوری داڑھی سفید ہو گئی. بچوں کو دفن کیا، رات کو سوئے تو بیماری لگ گئی، صبح کو لوگوں نے نکال دیا. بی بی ہو تو ایوب علیہ السلام کی طرح، بی بی ساتھ میں ہے، چل رہی ہے. وہ جو پوری اس علاقے کا مالدار تھا آج وہ گاؤں سے نکال دیا گیا. چلتے 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 ایوب علیہ السلام گرے. میں ان کی قبر پہ بھی حاضری کی ہے، ان کی بی بی کے مزار پہ بھی میں نے حاضری کی ہے. چلتے چلتے گر گئے. جب گرے نے ایوب علیہ السلام تو ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کرنے لگے، مولا ایوب تیری بنائی ہوئی تقدیر پر راضی ہے، مگر تجھ سے ایک ہی دعا ہے میرے پروردگار، حالات کچھ بھی ہوں مجھے ناشکری سے بچا لینا، سب کچھ تیرا ہی تھا. عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک بندہ کوڑی ہے، لنگڑا ہے، اندھا ہے، مگر کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے مجھے بڑی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام بولے تیری نظر میں بڑی بیماری کون سی ہے؟ تو کہہ لگا میری نظر میں بڑی بیماری ناشکری ہے، اللہ کا شکر ہے مجھے ناشکری والی بیماری نہیں ہے. یاد رکھو واصف علی واصف فرماتے ہیں جس دن تم شکر شروع کرتے ہو آدھی پریشانی تو اسی دن دور ہو جاتی ہے. شکر میں اللہ نے رحمت رکھی ہے. اچھا آپ حضور کو کتنا جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو کتنا جانتے ہیں؟ میں تو ہر دن جانتا ہوں حضور کو، ہر نئے نئے طریقے سے حضور کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں.
مگر حضور کو کوئی جان نہیں سکتا، ان کا رب جانتا ہے۔ بادت خدا بزرگ توی قصہ مختصر، حضور کی شان، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ مگر حضور کی تھوڑی سی آج میں بات بتاتا ہوں، یار آپ نے کیا غم سہے، میں نے کیا غم سہے، اور نوجوانوں ذرا دل سے اپنے نبی کی بات سن لو، حضور کی بات سن لو۔ میری بہنوں تم بھی سنو، اگر میری بہنیں بیٹھی نہیں تو میرے پاس ان کے لیے بہت کچھ ہے، اگر آپ بیٹھے رہے تو آپ کے لیے بھی بہت کچھ ہے، اور بیٹھ آرام سے سنیں میری بات۔ حضور دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، آپ کی والد کی شادی ہوئی ہے سیدہ آمنہ کے ساتھ، اور دونوں کا وقت تھوڑا سا گزرا، اس کے بعد جناب عبداللہ حضور کے والد محترم نے، آپ نے اپنے دادا جناب حضور کے دادا سے اور اپنے والد عبد المطلب سے کہا آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں ملک شام کے سفر پہ جانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے اجازت، تو اجازت سے پھر اپنی نئی نویلی دلہن سے رخصت ہوئے، اور رخصت ہو کے کہا آمنہ میں رخصت ہو رہا ہوں، سفر ہے، کام سے جا رہا ہوں، چلے گئے۔ حضور کے والد جب مدینے گئے، جب مدینے پہنچے، مدینے سے شام پہنچے، شام سے واپسی پہ پھر مدینے آئے تو طبیعت بگڑ گئی۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن لگاتار قافلے والوں نے انتظار کیا، مگر چھٹے دن بھی ایسا ہوا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ کہنے لگے بغیر انہیں لیے نہیں جائیں گے، سردار مکہ کو کیا جواب دیں گے؟ مگر ہوا کیا میاں، چھٹے دن حضور کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ قافلے والوں نے قبر تیار کی، مدینے سے مکے پہنچے، جناب عبداللہ نے کے والد جناب عبد المطلب نے قافلے کی جو ہے وہ قافلے کو جو ہے وہ استقبال کیا، اور پھر کہا لوگو تم سب آ گئے، میرا چاند سا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ تو کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے میرا عبداللہ کہاں ہے؟ تو کوئی بولتا ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا روتے کیوں؟ میرا عبداللہ کہاں ہے؟ تو ایک آدمی نیچے اترا، اور اترنے کے بعد بولا اے سردار مکہ آپ کا عبداللہ اب کبھی نہیں آئیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کے عبداللہ کی تو ہم نے مدینے میں قبر بنا دی ہے۔ اللہ، بوڑھا باپ بیٹھ گئے نیچے کو، اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ تو حضور کے دادا کا ہاتھ پکڑا کسی نے، آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ کے بیٹے تو اور بھی ہیں۔ فرمایا اور بیٹے ہیں مگر اتنا حسین میرا کوئی بیٹا نہیں ہے جتنا میرا عبداللہ ہے، اتنا پیارا میرا کوئی بیٹا نہیں۔ پھر جو ہے نا اٹھے، اور اٹھنے کے بعد سیدہ آمنہ کے دروازے پر پہنچے، اور وہ نئی نویلی دلہن سیدہ آمنہ حضور کی والدہ جوان ہے، آواز دی آمنہ بیٹی کیا اپنے شوہر کی انتظار کر رہی تھی؟ کہاں؟ کیا تو نے اپنا گھر کی صفائی کی ہے؟ کہاں؟ کیا تو نے اپنا لباس تبدیل کیا ہے؟ کہاں ابا؟ کیا میرے شوہر آ گئے؟ کہا بیٹی وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا ان کی تو قبر مدینے میں بن گئی۔ یار یہ سنا تھا نا، سیدہ آمنہ پر بجلی سی گر گئی، آپ اوپر سے نیچے کھڑی تھی، بیٹھ گئی اور رو کے کہنے لگی اے سردار مکہ آپ کا بیٹا گیا ہے، مگر اس کی نشانی میرے شکم میں موجود ہے۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، والد کا انتقال ہو گیا، والد نہیں ہے۔ لیڈی ڈاکٹر حضور کی شفا عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ، وہ کہتی ہے میں نے بڑے بچوں کو پیدا ہوتے دیکھا، میں دائی ہوں، میرا کام ہی بچے کی پیدائش کے وقت میں حاضر ہونا ہے، مگر کہتی ہے جب بچے پیدا ہوتے تھے ناف سے آنت ملی بھی ہوتی ہے ماں کی، وہ باہر جا کے کاٹی جاتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے گندگی آتی ہے، مگر کہتی ہے یہ انوکھا اور نرالا بچہ تھا کہ جب یہ پیدا ہوا نا تو کوئی گندگی نہیں آئی، بلکہ جیسے یہ باہر آیا ویسے ہی اللہ کی طرف سے نور پورے کمرے میں چھا گیا، اور جیسے ہی وہ باہر آیا خوشبو پھیل گئی۔ کہتی ہے ان کا ہاتھ میں نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور جس ہاتھ سے میں نے محمد کو پکڑا مجھے کئی مہینے ہو گئے مگر اس ہاتھ کی خوشبو نہیں جاتی ہے۔ میرا امام کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، مگر یہ نور کے میرے پیغمبر آئے ہیں۔ مگر وہ کہتی ہے شفا میں نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب مکے میں دائیاں آ گئی اور آنے کے بعد وہ بچوں کو لے کے جانے لگی، اجرت پر دودھ پلانے کا رواج تھا، طریقہ تھا، یہ عورتیں لے کے جاتی تھی۔ کہتی میں نے کئی دائیوں سے کہا تم ادھر عبداللہ کے بیٹے کو کیوں نہیں لے کے جاتی؟ تو وہ کہتی تھی کیسے لے کے جائیں، اس کا باپ نہیں ہے، ہمیں کون بدلہ دے گا؟ تو سیدہ آمنہ نے کہا شفا کوئی میرے لال کو کیوں نہیں لے کے جاتی دائی؟ تو کہہ لگی وہ کہتی ہیں کہ اس کا باپ نہیں ہے، یہ یتیم ہے۔ تو حضور کو گود میں اٹھا لیا، اور پھر اپنے پیارے بچے کو گود میں لے کے بولی میرے لال نہ
تو اپنا دل تھوڑا نہ کرنا. حالانکہ ان کی نظر میں حضور کو کچھ پتا نہیں تھا، مگر میرے حضور کو سب پتا ہے. حضور کو گود میں لے لیا اور میرے لال دل تھوڑا نہ کرنا، تو آدم کی نسل کا فخر ہے میرے بیٹے. انہیں کیا پتا تیرے بارے میں؟ یار یہ حضور کو کوئی دائی لے کے نہیں جا رہی ہے، میرے حضور یتیم ہیں. اے میرے آقا میں اس فیلنگ کو سمجھ سکتا ہوں میرے آقا کہ آپ تشریف فرمائیں اور کوئی دائی آپ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ یتیم کہتے ہیں، یتیم کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. حضور جب 6 برس کے ہوئے نا